بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل لا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. اللہ رب العزت کا ہم لوگوں پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، اسلام جیسا دین عطا فرمایا، اور ہم اس دین پر، اسلام پر چل رہے ہیں جو کہ تمام ادیان کا ناسخ اور سب سے اعلیٰ اور کامل و مکمل ہے. یہ بات قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمائی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں یہ کلمات ہیں کہ آج ہم نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے. یعنی اللہ رب العزت نے دین اسلام کے مکمل ہونے کی شہادت خود آسمان سے ہمارے لیے نازل فرمائی. اور یہ شہادت کب نازل کی؟ جس وقت کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ کرام کے ساتھ حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں تھے. اس وقت سے ہمارا دین الحمدللہ مکمل ہے. اس میں کسی قسم کی کوئی کمی، کوئی عیب، کوئی نقص نہیں ہے. اور اس دین کے مکمل ہونے کی جب بات کی جائے تو پھر یہ کہنا کہ فلاں شعبہ اس میں رہنمائی نہیں ملتی، فلاں حصہ زندگی کا اس میں رہنمائی نہیں ملتی، یا فلاں کام ایسا ہے جس میں رہنمائی نہیں ملتی، اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے، یہ کہتا ہے، تو پھر سمجھیں کہ وہ اس کے عقل و شعور کی کمی ہے. وہ قرآن کو سمجھتا نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو وہ جانتا نہیں. دوپہر کے وقت اگر کوئی آدمی کہے کہ چاند سورج نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ سورج کا تو قصور نہیں ہے نا، وہ تو اس آدمی کی اپنی نظر کا، اس کا اپنا قصور ہے. اللہ نے ہمیں کامل و مکمل دین عطا فرمایا ہے، اور یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں اسی دین پر، یعنی ایمان پر رکھے، اور ایمان پر ہی ہماری موت آئے. اور موت چونکہ ہر کسی کا مقدر ہے، موت ہر کسی کا مقدر ہے. آپ صرف اسی سے اندازہ کر لیں کہ سب سے پہلے نبی اللہ رب العزت نے جن کی مٹی اور جن کو اللہ رب العزت نے بڑے اہتمام سے خود تخلیق فرمایا، جنت میں بسایا، اتنا قریب کیا، اور یقیناً وہ اللہ کے اتنے ہی قریب ہیں، تھے، اور قیامت کے دن بھی اتنے ہی قریب شمار ہوں گے. لیکن کیا وہ دنیا میں ہمیشہ رہے؟ نہیں رہے. آدم علیہ السلام بھی اس دنیا سے چلے گئے. حضرت نوح علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اور قرآن کریم میں یہ بات موجود ہے کہ انہوں نے 950 سال وعظ کیا. 950 سال 950 سال وعظ کیا. ظاہر ہے کہ وعظ کرنے سے پہلے بھی ایک عمر ہوتی ہے، ایک حصہ ہوتا ہے، یعنی کم و بیش 1000 سال وہ دنیا میں زندہ رہے، اور اللہ کے بڑے معزز، بڑے برگزیدہ اور بڑے محترم انبیاء اور رسول میں سے تھے. عام نبیوں کی نسبت رسول کا درجہ زیادہ ہوتا ہے، اور رسولوں میں سے 5 رسول وہ ہیں جن کو
اولو العزم من الرسل کہا گیا کہ وہ عظیمت والے رسول ہیں، ان میں سے نوح علیہ السلام کا نمبر پہلا آتا ہے۔ نوح علیہ السلام ہیں، حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ان 5 اولو العزم من الرسل، ان 5 رسولوں میں سے بھی نوح علیہ السلام 1000 سال کے قریب یا اس سے زیادہ کم و بیش دنیا میں رہے، لیکن بالآخر دنیا سے وہ بھی چلے گئے، وہ بھی دنیا میں نہیں رہے۔ اور ایک بات جو کبھی کہی جاتی ہے، اگر وہ آدمی اپنے سامنے رکھے تو بڑا ہی آسان ہو جاتا ہے اس بات کو سمجھنا کہ دنیا میں دوام کسی چیز کو نہیں، دوام صرف اللہ رب العزت کو حاصل ہے۔ حیات جاودانی، ہمیشہ کی زندگی، یہ کسی کو نہیں، جو بھی جاندار ہے اسے ایک دن مرنا ہے۔ الموت کاسن کل شاربوہا، کسی نے کہا ہے کہ موت وہ پیالہ ہے جس سے ہر کسی نے پینا ہی پینا ہے۔ نوح علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ حضرت زندگی کی حقیقت کیا ہے، زندگی کتنی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ سمجھ لیں کہ ایک کمرہ ہے، اس کے 2 دروازے ہیں، ایک دروازے سے آدمی داخل ہو اور دوسرے دروازے سے نکل جائے، یہ زندگی کی کل حقیقت ہے۔ یعنی چاہے کتنی لمبی کوئی زندگی گزارتا ہے وہ معمولی ہے۔ آج ہم امت اسلامیہ کے لوگوں میں دیکھتے ہیں، ہماری امت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس کا بہت ہی زور ہے، اموات کا، شرح اموات بہت زیادہ ہے۔ اور وہ یہ نہیں کہ ایک طبی موت ہے، ایک ایکسیڈنٹ میں موت ہے، اسی طرح مختلف قسم کی چیزیں جو ہیں وہ موت کا سبب بن رہی ہیں۔ آج کل پاکستان میں خاص طور پر اوپر شمالی علاقہ جات KPK سے لے کر پنجاب کا جنوبی علاقہ، سندھ کا، بلوچستان کا زیر آب ہے، سیلابوں نے تباہی مچا رکھی ہے، اور بے شمار جانیں تلف ہوئیں، لاکھوں کروڑوں جانور ہلاک ہوئے، اور ہزاروں گھر، بلکہ کہا جائے کہ لاکھوں گھر جو ہے وہ گرے، اور نقصانات کی کوئی حد ہی نہیں رہی۔ اللہ رب العزت کا یہ نظام ہے کہ وہ جب چاہے کسی کو بلا لے۔ سیلاب کے ذریعے کوئی ہلاک ہوا، کوئی بھونچال آیا، زلزلہ آیا، اس کے ذریعے ہلاک ہوا، کوئی بیمار ہوا، اس کے ذریعے ہلاک ہوا۔ اب 2 سال پہلے دیکھیں ایک بیماری آئی تھی، کرونا میں کسی ملک میں نہیں، دنیا بھر میں اموات کی ایسی بڑی شرح ہوئی کہ شاید پہلے کبھی نہ ہوئی۔ تو یہ موت جو ہے یہ ہر کسی کو آنی ہے، کسی کو آج آ گئی، کسی کو کل آ گئی۔ اگر کوئی کہے کہ اللہ کے محبوب، تو اللہ کے محبوب دیگر انبیاء، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام ہیں، ابراہیم خلیل علیہ السلام ہیں، موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور ان سب کے رئیس اور امام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا میں نہ رہے، 63 سال کی عمر میں آپ بھی وفات پا گئے۔ اب اندازہ کریں کہ اگر کوئی اللہ کا پیارا دنیا میں زندہ رہ سکتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہتے۔ موسیٰ، عیسیٰ، نوح، ابراہیم خلیل، آدم علیہ السلام وہ زندہ رہتے، دیگر انبیاء زندہ رہتے، کیونکہ اللہ کو سب سے پیارے یہ لوگ تھے، لیکن ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں رہا، بلکہ جو بھی آیا اس دنیا میں، جو بھی آیا وہ چلتا ہی رہا۔ اگر دولت کے حساب سے کسی کو زندہ رہنا ہوتا تو مشہور ہے کہ دنیا میں دولت مند کون گزرا ہے۔ آج بھی دنیا کے پاس بڑی دولتیں ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ فلاں کے پاس اتنی ہے، فلاں کے پاس اتنی ہے۔ دنیا میں 20 لوگ ہیں جن کے پاس آج ساری دنیا کے برابر یا آدھی دولت ہے۔ ان سب دولتوں سے ہٹ کے قرآن کریم نے ایک شخص کا ذکر کیا ہے، اور اس شخص کی دولت کا شمار بھی عجیب ہے۔ اللہ رب العزت نے قارون کا ذکر کیا جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے فرد تھے۔
ان کے پاس دولت اتنی ہے کہ خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے گلے چاہیے، اونٹوں کے گلے، انسانوں کی جماعت جو اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھاتی تھی۔ کیا اس کی دولت اسے دنیا میں رکھ سکی؟ بلکہ اللہ کی نافرمانی کے نتیجہ میں اس کی دولت اس کے سر پہ رکھ کر اس کو زمین میں دنسا دیا گیا۔ اگر دولت کی وجہ سے کوئی زندہ رہتا تو قارون زندہ رہتا، اگر کوئی آدمی وزارت کی وجہ سے، منصب اور عہدے کی وجہ سے زندہ رہتا تو حامان زندہ رہتا، جو اس کا اس وقت کا وزیر تھا۔ حامان دنیا میں نہیں رہا، وزارت منصب کسی کو اس دنیا میں رکھنے کے لیے نہیں رہے، اور اگر کہا جائے کہ نہ حامان رہا نہ نمرود جیسا انسان رہا جس نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا، اتنی بڑی طاقت تھی اس وقت، وہ نہیں رہا، اور وہ شخص جس نے دنیا میں ایک کہا جائے کہ واحد شخص ہے جس نے انتہا کر دی اپنے ظلم کی، اپنے اس معاملے کی، کہ اپنے آپ کو اس نے خدا کہلوایا۔ فرعون اس نے کہا انا ربکم الاعلی، فحشر فنادى فقال انا ربکم الاعلی، اس نے لوگوں کو جمع کیا، اکٹھا کیا اور کہا کہ میں تمہارا اعلی رب ہوں۔ یعنی اگر اس کے نہان خانہ میں کہیں کوئی تصور ہے بھی کہ کوئی رب ہے تو کہتا ہے کہ اگر کوئی رب ہے بھی، انا ربکم الاعلی، اعلیٰ کا لفظ لگا کے اس نے یہ ثابت کیا کہ میں سب سے اعلیٰ ہوں، رب بھی ہوں، سب سے اعلیٰ بھی ہوں۔ اتنی بڑی طاقت، اتنی بڑی قوت اللہ رب العزت نے پانی میں غرق کر کے ڈبو کے مار دیا۔ طاقت، قوت کوئی کام نہیں آئی، دولت، منصب، وزارت کسی کے کوئی کام نہیں آئی۔ اللہ رب العزت کا پیارا تھا، نہیں کام آیا، اور اللہ رب العزت کا دشمن تھا، تب بھی کسی کے کام نہیں آئی، نہ دشمنی کام آئی نہ محبت کام آئی۔ اللہ رب العزت کا جو نظام ہے وہ نافذ ہے اور چلتا آ رہا ہے۔ میں نے سورہ یونس کی آیت پڑھی تھی، آیت نمبر 49، قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، اے میرے نبی کہہ دیجئے کہ میں اپنے لیے نفع نقصان میں سے کوئی چیز نہیں رکھتا، الا ما شاء اللہ، سوائے اس کی کہ جو اللہ چاہے۔ اگر مجھے اللہ کچھ نفع پہنچائے تو اس کی مرضی، اگر مجھے کوئی نقصان پہنچے تو بھی اس کی مرضی، میرے ہاتھ میں اس سلسلہ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا لکل امت اجل، ہر امت کا، ہر جماعت کا، ہر فرد کا وقت مقرر ہے۔ اجل کا معنی موت کا وقت مقرر ہے۔ اذا جاء اجلہم، اور جب کسی کی موت آ جاتی ہے، فلا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، تو پھر نہ کوئی گھڑی پیچھے نہ گھڑی آگے۔ جو طے شدہ وقت ہے اس سے آگے پیچھے کچھ نہیں۔ اللہ رب العزت نے جو وقت لکھ دیا وہ اسی وقت آنا ہے۔ رات کو موت لکھی ہے رات کو آئے گی، دن نہیں چڑھے گا۔ دن کو موت لکھی ہے دن کو آئے گی، رات نہیں آئے گی۔ اور بہت سارے ایسے عبرتناک واقعات گزرے ہیں کہ آدمی تھوڑا سا تصور کرے تو اللہ رب العزت کی قدرتوں پر ایمان لانا اس کے لیے مشکل نہیں رہتا، سوائے اس کے کہ جس کو اللہ رب العزت نے اس کی نافرمانیوں اور سرکشیوں کے نتیجہ میں اپنے دربار سے دتکار رکھا ہو، وہ الگ بات ہے۔ ورنہ ایسے واقعات ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں کہ آدمی بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ سکتا ہے کہ اس دنیا میں ہمیشگی، اس دنیا میں حیات جاودانی یہ کسی کو حاصل نہیں ہے، وہ صرف اللہ رب العزت کا اپنا خاصہ ہے۔ بلکہ اگر اس بات کو تھوڑا اور آسان طریقے سے سمجھنا ہو تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر کراچی سے لے کر پشاور تک گاڑی چلتی ہے۔ ہماری زندگی جو ہے وہ ایک گاڑی ہے، یا انسان کی زندگی گاڑی ہے۔ اور دیکھیں کراچی سے لے کر پشاور تک مختلف جگہوں پر اسٹیشن آتے ہیں، کوئی پہلے اسٹیشن پہ اتر جاتا ہے، کوئی دوسرے چوتھے پہ جا کے، کوئی آخر میں آ کے اس کو پشاور میں جا کے گاڑی سے نکلنا ہی نکلنا ہے۔ زندگی بھی ایسے ہی ہے کہ کوئی بچپن میں فوت ہو گیا،
بلکہ ایسے واقعات موجود ہیں کہ بچہ ماں کے پیٹ میں جنین کی حالت میں حرکت کرتا رہا، لیکن پیدا ہونے سے پہلے ماں کے پیٹ میں ہی فوت ہو گیا، ڈیڈ پیدا ہوا۔ کچھ ہیں کہ دنیا میں آتے ہیں، ایک چیخ کی آواز آتی ہے اور اس کے بعد بچہ فوت ہو گیا۔ کچھ شیر خارگی، دودھ پینے کی عمر جو 2 سال ہے، اس کے اندر اندر فوت ہو جاتے ہیں۔ کوئی لڑکپنے فوت ہوا، کوئی جوانی میں فوت ہوا، کوئی لمبی کسی کی عمر ہو گئی تو 50 60 70 سال تک چلا گیا۔ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اعمار امتی بین 60 و 70، میری امت کی عمریں 60 اور 70 سال کے درمیان ہیں۔ 60 65 آگے لے جائیں 70، اس کے درمیان ہی عموماً آپ دیکھیں گے کہ لوگ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اب یہ شراب سے مر گیا، زلزلے سے مر گیا، بیماری سے مر گیا، فلاں کوئی ناگہانی وبا آئی تھی اس سے مر گیا، یہ ساری چیزیں سمجھیں کہ مقدر ہیں، طے ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے کہ کس کو کیسے مرنا ہے۔ اگر کسی کو رب العزت نے زندگی دے رکھی ہے تو وہ میدان جہاد میں تلواروں کے سائے میں زندہ رہتا ہے، فوت نہیں ہو رہا، شہید نہیں ہو رہا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ساری عمر جہاد میں گزار دی مسلمان ہونے کے بعد، ہر جہاد میں حصہ لیا، لیکن موت آئی تو بستر پر موت آئی اور لوگوں سے مخاطب ہو کے کہا، دیکھو میرے جسم پہ کوئی اصلی چمڑے کا حصہ نہیں بچا، تلوار تیر یہاں زخم وہاں زخم، لیکن آج میں بستر پر مر رہا ہوں۔ فلا نامت عین الجبنا، بزدلوں کی آنکھیں بند نہ ہوں، یعنی مجھے اچھی طرح دیکھ لو، موت نہ تلواروں کے سائے میں ہے نہ میدان جہاد میں ہے۔ موت آئے تو گھر میں آ جائے، بستر پہ آ جائے، موت آئے دفتر میں آ جائے، موت آئے گاڑی میں آ جائے، اللہ رب العزت نے جو وقت لکھا ہوا ہے اس سے کوئی نہ آگے نہ پیچھے۔ 4 دنوں کی چاندنی اور پھر اندھیری رات۔ 60 اور 70 اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہمیں جو بتایا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ بالکل صحیح ہے۔ آپ نے فرما دیا کہ تھوڑے لوگ ہیں جو 70 سے آگے جاتے ہیں، تھوڑے لوگ ہیں، زیادہ تر اس کے اندر اندر ہی فوت ہو جاتے ہیں۔ اب اللہ رب العزت کا یہ قانون ہے، ایک نظام ہے، اس پہ مسلسل جب سے دنیا بنی، جب سے اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا اور اس کی نسل چلی، یہ نظام تب سے چلتا ہی آ رہا ہے۔ ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت نے دنیا میں بھیجا تو کس کے لیے؟ کیا ہمیں اسی لیے بھیجا کہ کھیل تماشا کریں، کھائیں پیئیں اور آ جائیں؟ کھاتا پیتا تو جانور بھی ہے، وہ بھی دنیا میں آتا ہے، کھاتا ہے پیتا ہے، لیکن وہ تو اپنے مالک کی خدمت بھی کرتا ہے۔ انسان کو اللہ رب العزت نے صرف کھانے پینے اور کھیل تماشے کے لیے نہیں پیدا کیا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے جن و انس دونوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ آدمی دنیا میں آئے، عبادت نہ کرے، کھیل تماشا کیا گئے، تو گویا اس نے جو اس کی تخلیق کا اصل مقصد ہے وہ بھلا دیا، اس پہ عمل نہیں کیا۔ اس کو ایک اور طرح سے تھوڑا آسانی سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کسی گھر میں ایک کمرہ ہو، اس میں صرف بچوں کے کھلونے ہوں، اور ایسے گھر موجود ہیں، ہماری جان پہچان میں لوگ ہیں کہ ایک کمرہ مستقل کھیلوں کے لیے، بچوں کے لیے صرف کھلونے پڑے ہوئے ہیں، بچے جاتے ہیں کھیلتے ہیں۔ والد کسی کو اپنے کمرے سے بھیجتا ہے کہ بیٹا دیکھو، جاؤ فلاں کمرے میں فلاں چیز ہے، وہ لے کے آ جاؤ۔ بچہ اس کمرے میں گیا اور دیکھا ادھر کھلونا، دیکھا ادھر کھلونا، دیکھا ادھر کھلونا، اور وہ کھلونوں میں ہی کھیلتا رہ گیا، اسے باپ کی پرواہ نہیں رہی، باپ کی بات اس کے ذہن میں نہیں رہی، غافل ہو گیا۔ اب کیا والد اس بچے پر راضی ہوگا جس نے اس کو اتنے کھلونے لا کے دیے، وقت دیا کھیلنے کے لیے، لیکن ایک کام کہا اور اس نے وہ کام بھی نہیں کیا؟
اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں کھیل تماشا صرف کرنے کے لیے نہیں بھیجا، ہمیں کچھ حکم دیا ہے، اس حکم پہ بھی ہم نے عمل کرنا ہے، اور وہ حکم ہے عبادت کا۔ اگر ہم اس پہ نہیں چلتے تو پھر اس کا معنی یہ ہوا کہ ہم دنیا میں آ کر اس بچے کی طرح جو کھلونوں کے کمرے میں جا کے مگن ہو گیا ہے اور وہیں رہ گیا ہے، ہم نے اسی بچے کا کردار ادا کیا، اس پہ باپ ناراض ہے اور ہم پہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا، اور جو بھی آدمی ایسا کرے گا اس پہ ایسا ہی ہوگا۔ اب ایک بات یہ ذہن میں رہے کہ موت تو سب کو آنی ہے، ایک نہ ایک دن آنی ہی آنی ہے، لیکن کیا کسی کی موت کے موقع پر ہم ماتم، نوحہ خوانی، سینہ کوبی یہ چیزیں شروع کر دیں گے؟ سینہ کوبی آپ نے دیکھا پچھلے مہینے کیا ہوتا رہا، اور ماتم یہ تو ہمارے شیعہ سنی کے علاوہ سمجھیں کہ گویا ایک عام سی چیز ہو گئی ہے۔ بال نوچنا، گال پیٹنا، ماتم کرنا، سینہ کوبی کرنا، نوحہ خوانی کرنا، رونا اور ساتھ ہی اس کے باتیں کرتے جانا، یہ سلسلہ کسی کے مرنے پر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کو منع قرار دیا گیا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں موت پر یقین رکھنا چاہیے۔ موت کسی کی جوانی میں آ گئی، بڑھاپے میں آئی، بچپن میں آئی، وہ اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی تھی۔ ہمارا کام یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو تسلیم کریں، سر تسلیم خم کریں، اور غم ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ کسی عزیز کے فوت ہونے پر غم یقیناً ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بیٹا، شیرخوار بیٹا، ابھی بیٹا دودھ پیتا ہے، دودھ پینے کی عمر کے دوران حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو اٹھایا ہوا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ساتھ فرما رہے ہیں، صحیح بخاری مسلم وغیرہ میں یہ حدیث موجود ہے کہ اے ابراہیم، تیرے اس دنیا سے جانے پر ہمیں غم ہے، انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون، اے ابراہیم تیرے فراق پر، تو ہمیں چھوڑ کے جا رہا ہے، ہمیں حزن و ملال اور غم ہے، لیکن ہم اپنی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہیں کہیں گے جو ہمارے رب کو ناپسند ہے۔ دنیا میں اگر کسی کو رہنا ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بیٹا رہتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے بچے رہتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں آپ کی اولاد میں سے قاسم فوت ہوئے، طیب طاہر عبداللہ فوت ہوئے، ابراہیم فوت ہوئے، اور حضرت زینب ام کلثوم فوت ہوئیں، اور ساتھ ہی آپ کی بیٹیوں میں سے زینب اور ام کلثوم، اور تیسری بیٹی صرف ایک بیٹی زندہ رہیں جو کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا ہے۔ رقیہ بھی فوت ہوئی، زینب، ام کلثوم، رقیہ، 3 بیٹیاں فوت ہوئیں، 3 بیٹے فوت ہوئے۔ اگر دنیا میں کسی کو رہنا ہوتا تو اللہ کے محبوب ترین پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد زندہ رہتی، نہیں زندہ رہے، آپ کے ہاتھوں میں بچے نے سانسیں توڑ دی۔ ہمارے پاک و ہند میں یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے یہاں عموماً کہا جاتا ہے جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کا اختیار رکھتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ابراہیم رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بیٹے جس کو آپ نے اٹھایا ہوا ہے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور اس کے باوجود وہ بیٹا چلا گیا، اگر ہم تھوڑا سا دھیان دیں، تھوڑی سی توجہ دیں تو ہمارے سمجھنے کے بہت آسان ہے کہ مختار کل صرف اللہ کی ذات ہے۔ اگر آپ مختار کل ہوتے تو یہ ہو جاتا، جس بچے پر آپ رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، وہ بچہ آپ کے ہاتھوں سے نکل جاتا، ایسا نہ ہوتا۔ موت ہر کسی کو آنی ہی ہے، لیکن غم کے نتیجہ میں رونا جائز ہے، لیکن پیٹنا، باتیں کرنا اور یہ وہ کرنا، اس کی بجائے صبر کرنا ضروری ہے۔ اور صبر بھی کب؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزر رہے ہیں، ایک خاتون کو دیکھا کہ وہ قبر سے چمٹی ہوئی رو رہی ہے،
زور و قطار سے آپ نے فرمایا کہ خاتون صبر کرو. خاتون کو یہ معلوم نہیں کہ آپ کون ہیں، تو بڑے درست انداز سے، سخت انداز سے کہنے لگی کہ تمہیں کیا پتا ہے کہ مجھے کیا تکلیف پہنچی، کیا دکھ پہنچا ہے. اگر تجھے پتا ہوتا، جیسے ہمارے یہاں مومن کہتے ہیں نا کہ آپ کو لگتی تو آپ سمجھتے. آپ تشریف لے گئے، کسی نے پوچھا جانتی ہو کون تھے؟ کہا نہیں. فرمایا وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. پھر یہ خاتون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، معذرت کی آ کے کہ مجھے معلوم نہیں تھا، اور ساتھ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معذرت قبول کرنے کے ساتھ فرمایا الصبر عند الصدمۃ الاولی. خاتون صبر یہ ہے. اس نے کہا کہ اب میں صبر کروں گی. فرمایا یہ اب صبر نہیں ہوتا. صبر ہے کہ جب صدمہ پہنچے تو اسی وقت صبر کریں. اگر آپ اس وقت صبر نہیں کرتے، رونا پیٹنا، گال پیٹنا، کپڑے گریباں پھاڑنا، سارا کچھ کر کے بیٹھے اور تھک ہار کے کہا کہ اب ہم صبر کرتے ہیں، وہ صبر نہیں ہوگا. وہ تو اب بے بسی ہو گئی، گلا ساتھ نہیں دے رہا، بے بسی میں آ کے کہا کہ اب ہم نہیں روتے. صبر یہ ہے کہ جیسے صدمہ پہنچے تو انا للہ و انا الیہ راجعون. جو قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ میرے بندے جو ہیں اذا اصابتہم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. میرے بندوں کو جب کوئی تکلیف پہنچے، مصیبت آئے، تو وہ چیخو پکار، رونا پیٹنا نہیں کرتے، بلکہ انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ اللہ کی طرف سے ہمیں دیا گیا تھا، دی گئی تھی، اللہ کی امانت تھی، اللہ نے یہ امانت واپس کر لی. یہ ہونا چاہیے کہ جو اللہ کی امانت تھی اللہ نے واپس کر لی. ابھی اس پہ صبر کے سوا رونا پیٹنا مچا دینا یہ ٹھیک نہیں ہے. اور اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو سامنے رکھا جائے، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ترمذی، سنن نسائی، حدیث کی ان 4 اہم کتابوں کے علاوہ بھی یہ حدیث کئی کتب حدیث میں آئی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. بہت ساری احادیث میں آپ نے فرمایا لیس منا، فلاں کام کرنے والا، فلاں کام کرنے والا، فلاں کام کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے. اس حدیث میں فرماتے ہیں آپ لیس منا من ضرب الخدود، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو اپنے گال پیٹے، جیسے مصیبت کے وقت لوگ کرتے ہیں، وہ ہم میں سے نہیں ہے. من ضرب الخدود وشق الجیوب، اور جو اپنا گریبان پھاڑے، گریبان پھاڑے ہم میں سے نہیں. اپنے گالوں کو پیٹے وہ ہم میں سے نہیں. ودعا بدعوى الجاہلیہ، اور جو جاہلیت کا دعویٰ کرے یعنی بین کرے، بغیر آواز کے رونا، آنکھوں سے آنسو بہانا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہا رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آنسو بہانا ایک جگہ نہیں، بعض صحابہ پر، اپنی بعض دیگر اولاد پر، اور مختلف مواقع پر آنسو بہانا بکثرت واقعات ملتے ہیں. بلکہ پاکستان میں ہمارے ایک فاضل ساتھی ہیں حافظ عبدالشکور صاحب، انہوں نے 2 کتابیں ان کی بطور خاص میرے نظر میں ہیں. ایک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں کہاں کس کس موقع پر مسکرائے. اور دوسری کتاب کا نام ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کس موقع پر آنسو بہائے. آنسو بہائے، لیکن یہ نہیں کہ آپ نے نعوذ باللہ بین کیے ہوں. بین کرنا دعوی الجاہلیہ، یہ جاہلیت کا دعویٰ ہے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور کسی کے فوت ہو جانے پر ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں، ہمارے یہاں چونکہ پاک و ہند میں بڑی افراط و تفریط ہوتی ہے اس معاملے پر. اگر کوئی آدمی فوت ہو جائے تو اس کے عزیزوں میں سے خاص طور پر جو خواتین ہیں ان کے لیے سوگ کتنے دن ہے. سوگ کیا ہے کہ کسی کے مر جانے پر زیب و زینت کرنا روک دینا، نہ خوشبو، نہ سرخی، نہ پاؤڈر، نہ کوئی دوسرا میک اپ کا سامان، اور نہ ہی کوئی نئے چمک دمک والے زرق برق کپڑے. یہ جتنا بھی میک اپ میں یا بننے سنورنے میں جو کچھ ہوتا ہے
ان سب کو چھوڑ دینے کا نام ہے سوگ، عربی میں کہتے ہیں حداد، سوگ منانا، اور اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حد مقرر کر دی ہے۔ لا تحد المرأة فوق ثلاث، عورتیں ہی سوگ منائیں، لیکن ایک عورت اپنے کسی بھی عزیز کے فوت ہو جانے پر 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں منا سکتی۔ 3 دن وہ میک اپ نہ کرے، 3 دن وہ بننا سورنا چھوڑ دے، 3 دن وہ اپنے زیورات وغیرہ نہ پہنے۔ اب اس کے بعد ایک عورت کو اجازت دی گئی، الا علی زوج، بھائی فوت ہو جائے 3 دن، باپ فوت ہو جائے 3 دن، بہن فوت ہو جائے 3 دن، ماں فوت ہو جائے 3 دن، بیٹا فوت ہو جائے 3 دن، بیٹی فوت ہو جائے 3 دن، کوئی بھی، اب خالہ پھوپھی جتنے بھی عزیز ہیں دور جاتے جاتے کوئی بھی فوت ہو جائے 3 دن سے زیادہ عورت کو اجازت نہیں ہے کہ وہ سوگ منائے، الا علی زوج 4 اشہر و عشرہ، شوہر کی وفات پر وہ 4 ماہ اور 10 دن تک سوگ منا سکتی ہے۔ اگر کسی کا شوہر فوت ہو جائے تو بیوہ صرف یہ حق رکھتی ہے، یا بیوہ پر یہ واجب ہے، یہ حق رکھنے والی بات بھی نہیں، بیوہ کے لیے واجب ہے کہ وہ 4 مہینے 10 دن تک یہ سارا میک اپ کا سسٹم جو ہے وہ ختم کر دے، بلا ضرورت و مجبوری باہر نہ جائے۔ ہمارے یہاں بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی دم گھٹ رہا تھا اس لیے ہم واک کے لیے نکل گئے۔ اپنے گھر کے اندر واک کریں، بالکونی میں چلے جائیں، چھت پہ چلے جائیں، لیکن گھر کی حدود سے محض چہل قدمی کے لیے ان ایام میں، ایام حداد یا سوگ کے دنوں میں عورت نہیں جا سکتی۔ جو بیوہ ہے اسے اپنے گھر میں رہنا ہوگا، لیکن کوئی سخت مجبوری آ گئی، چھوٹے بچے ہیں، کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو انتظام کرنے والا ہو، اس کے لیے اگر وہ اپنی کھیتی میں جاتی ہے، اپنے باغ میں جاتی ہے، ضرورت و مجبوری کے تحت سبزی لے کے آتی ہے، اس کی اجازت ہے۔ بیمار ہو گئی، ڈاکٹر کو گھر بلایا نہیں جا سکتا، جا کے دوا لے کے آتی ہے، جائز۔ ضرورت و مجبوری کے وقت وہ اپنے گھر سے باہر جا سکتی ہے، یہ نہیں کہ جب چاہے وہ نکل جائے۔ اور ابھی تو بعض شکلوں میں ایسے سننے میں آتا ہے کہ لوگ بالکل پرواہ ہی نہیں کرتے، ٹھیک ہے 4 دن 10 دن دیکھا لوگ آ جا رہے ہیں، گھر میں بیٹھ گئے، لوگوں کی آمد و رفت بند ہوئی اور ان کا سوگ ختم ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے، اس سوگ کے لیے ایک وقت مقرر ہے، اور وہ رکھا گیا بیوہ کے لیے 4 ماہ اور 10 دن، اور عام خواتین جو ہیں ان کے لیے صرف 3 دن ہیں، اور اسی طرح ہی عام لوگوں کے لیے ہمارے یہاں 40 دن تک درمیان میں پہلے آدمی فوت ہوتا ہے تو اس وقت کل شریف ہیں، پھر 3 اور 7 اور 10واں اور 40 ہمارے یہاں وہ رسمیں جو بنی ہوئی ہیں ہم ان سے ہی جان نہیں چھڑا پا رہے، حالانکہ وہ چیزیں ثابت نہیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز کی اجازت دی ہے جو کسی کے فوت ہونے کے وقت ہمارے یہاں آپ دیکھیں گے کچھ دعوت ٹائم سلسلہ چلتا ہے، ایسے جیسے دعوتیں ہو رہی ہیں، دوپہر کا کھانا فلان لایا، کیا بات ہے، چکن کڑھائی، اگلے میں شام کو فلان لایا مٹن، اور ساتھ سے بریانی اور یہ اور وہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمارے لیے باقاعدہ ایک مسئلہ بیان فرما دیا، کہہ دیا۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ، بڑا معروف واقعہ ہے، حضرت جعفر طیار غزوہ موتا میں شہید ہوئے، وہی جعفر طیار رضی اللہ عنہ جن کا حبشہ میں جا کر حبشہ کے حاکم کے سامنے قرآن کی سورہ مریم کی آیات پڑھنا اور ایک خطبہ دینا معروف ہے۔ جعفر طیار اڑنے والے، ان کا طیار ان کا لقب تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے یہ بھائی ہیں، سگے بھائی، جعفر بن ابی طالب اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی اور جب یہ خبر آئی کہ وہ فوت ہو گئے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو یہ حکم دیا کہ تم لوگ اصنعوا لآل جعفر، تم آل جعفر کے لیے کھانا تیار کرو۔ آل جعفر کے لیے کھانا تیار کیوں کروایا؟ کیونکہ اب وہ ایک مصیبت میں آ گئے ہیں
اور ان کا اس وقت کھانا پکانا اور یہ وہ کرنا ان کے لیے ممکن نہیں رہا، لہذا تم اپنے گھر سے کھانا پکا کے ان کے لیے لاؤ۔ لیکن یہ کھانا کیسا ہونا چاہیے؟ سادہ سا کھانا، اس میں کوئی تکلف نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد جو ہے سنن ابو داؤد، ترمذی، سنن ابن ماجہ اور مسند امام احمد میں ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اسے حسن قرار دیا۔ ابن الملقن ہیں، انہوں نے اپنی کتاب البدر المنیر میں اسے حسن قرار دیا۔ شیخ احمد شاکر مصر کے بڑے مشہور محدث گزرے ہیں۔ علامہ البانی شام کے معروف محدث، عرب علاقوں میں غیر عرب علاقوں میں جانی پہچانی شخصیت، اور علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، یہ ساری معروف شخصیات ہیں، ان سب نے اس حدیث کو حسن درجے کی قابل قبول قرار دیا۔ اسنوا لآل جعفر طعامن، آل جعفر کے لیے کھانا بنائیے، فقد اتاہم امر یشغلہم او اتاہم ما یشغلہم، آل جعفر کو ایک کام، ایک مصیبت، ایک چیز ان کے یہاں ایسی آ گئی ہے کہ وہ اس میں مشغول ہو گئے ہیں، تم لوگ ان کے لیے کھانا بناؤ۔ کوئی ساتھ میں دوسرا رشتہ دار ہے، ایک وہ رشتہ دار ہیں جو بالکل بیٹا ہے بیٹی ہے قریب رہتے ہیں، یہ تو خود مصیبت میں ہیں، ان کے بعد والے جو لوگ ہیں، بھائی بہن بیٹا بیٹی کے بعد والے رشتہ دار، وہ اس گھر والوں کے لیے کھانا پکائیں اور سادہ کھانا پکائیں۔ دارالفتہ سعودی عرب اور اسی طرح یہ کبار علماء علامہ ابن عثیمین، ابن باز، علامہ البانی اور دیگر محدثین اور فقہاء اہل علم نے یہ کہا ہے کہ اس موقع پر پرتکلف کھانے پکانا بدعت ہے، لیکن پرتکلف کھانے بنانے کی بجائے سادہ کھانا لے کے آ گئے، اس میں چکن آ گیا، مٹن آ گیا، کوئی بات نہیں، سبزی آ گئی، کوئی بات نہیں، کیونکہ یہ صرف ان گھر والوں کے نہیں ہوگا، بلکہ ہمارے یہاں معروف ہے کہ لوگ دور دراز سے تعزیت کے لیے آتے ہیں، اور جو دور دراز سے تعزیت کے لیے آتے ہیں انہیں کھانا تو دینا ہے۔ اب گھر والے پکا نہیں رہے تو ان کے لیے کھانا اچھا بھی کوئی بنا کے لے آتا ہے، مسئلہ نہیں، لیکن اس میں فخر و مباحت جب شامل ہوگا نا کہ فلاں یہ لایا، مجھے اس سے ایک ڈش زیادہ کرنی ہے، فلاں یہ لایا، مجھے اس سے کچھ فلاں چیز زیادہ کرنی ہے، یہ چیز بدعت میں شامل ہو جاتی ہے۔ سادہ کھانا رکھیں اور اس میں کوئی بھی چیز ہو کوئی بات نہیں، لیکن سادگی جو ہے وہ بنیادی طور پر رہنی چاہیے۔ یہ اگر سنت کے مطابق کریں تو یہ ضروری بھی ہے اور سنت بھی ہے، اور اگر حد سے نکل جائیں تو آپ کو معلوم ہے کسی بھی کام میں آدمی حد سے نکل جائے تو وہ ظاہر ہے کہ یا بدعت میں چلا جائے گا یا شرک وغیرہ میں چلا جائے گا۔ اس سے بچتے ہوئے قرابت داروں کا یہ حق ہے، اگر کسی کا کوئی قرابت دار نہیں ہے تو پڑوسی کا حق ہے کہ وہ یہ کھانا بنا کے لائے اور ان لوگوں کو کھانا کھلائے۔ اب اس میں فخر و مباحت نہ ہو، یہ بڑھ چڑھ کر اتنا اور یہ وہ نہ ہو۔ ایسے ہی جس گھر میں فوتگی ہو جائے اس گھر میں ہمارے یہاں بڑی معروف بات ہے کہ قرآن خوانی کی جاتی ہے۔ قرآن خوانی کے لیے باقاعدہ سپارے رکھ دیے، لوگ جو ہیں وہ آ رہے ہیں، سپارہ اٹھایا، بیٹھ کے پڑھنا شروع کر دیا اور سپارہ مکمل کیا اور رکھ دیا۔ کبھی کبھی یہ رکھ دینے والی ہے کہ یہاں سے مکمل کیا رکھ دیا، کبھی ایسا ہے کہ یہاں سے مکمل کیا وہاں رکھا، بعد میں اکٹھے ہوئے، سب نے اپنی اپنی زبان سے مولانا کو کہا کہ جی ہماری طرف سے ایک سپارہ ہم آپ کی ملک کرتے ہیں، یعنی ہم آپ کو دیتے ہیں، اور مولانا جو ہیں وہ سب کا جو پڑا ہوا ہے اس کو اللہ کی طرف پارسل کرتے ہیں۔ پتہ نہیں یہ کہاں سے لوگوں نے لے لیا۔ مولوی حضرات نے اپنے کھانے پینے کا سلسلہ بہتر سمجھا، چلا رہے ہیں، ورنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میری والدہ فوت ہو گئی ہیں، اگر وہ جس وقت وہ فوت ہوئی میں پاس ہوتا، وہ بات کر پاتی تو وہ مجھے کچھ صدقہ کرنے کا حکم دیتی۔ میرے پاس ایک باغ ہے، اگر میں وہ باغ صدقہ کر دوں اور ثواب والدہ کے لیے نیت، ایصال ثواب کی نیت کروں تو کیا میری والدہ کو ثواب پہنچے گا؟ آپ نے فرمایا پہنچے گا۔
نہ ملک کروایا، نہ پارسل کیا، نہ کوئی ایسا سسٹم بنایا. آپ نے سادگی کے ساتھ کہا کہ پہنچے گا. آدمی کی نیت صحیح ہے تو یقیناً وہ ثواب جو ہے وہ پہنچ جائے گا. یہ ملک اور یہ وہ کوئی ضرورت نہیں ہے. ایک 2 3 دن 4 دن 7 دن یہ سلسلہ چلتا رہے، ایک نئی چیز سامنے آ رہی ہے. ہر معاملے میں کچھ جدت ہوتی رہتی ہے. آپ کو یہ معلوم ہے کہ ہمارے یہاں جو بھی کام ہو رہے ہیں، کل تک وہ سادہ تھے، صرف جھنڈیاں تھیں، پھر بعد میں کمقے میں آ گئے، بعد میں کیک تک پہنچ گئے مرنے والے کی وفات پر. یعنی آہستہ آہستہ کام آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. اسی طرح اس قرآن خوانی میں بھی جدت آتی. پہلے سپارے بانٹے جاتے تھے، اب سپارے بانٹے نہیں جاتے، رکھ دیے جاتے ہیں. کوئی آئے پڑھے نہ پڑھے، لیکن رکھے کیوں گئے؟ تاکہ لوگ پڑھیں. اور پھر یہاں دوسرا یہ رکھ دیتے ہیں کہ سپارہ رکھا ہوا ہے، بجائے نیت جو ہے وہ اللہ جانتا ہے. نیت یہ ہے کہ کوئی آئے گا تو آ کے بیٹھے گا تو ادھر ادھر کی باتیں کرنے کی بجائے قرآن پڑھے گا. پہلی بات یہ کہ اس مجلس میں قرآن پڑھنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اس انداز سے قرآن پڑھنا اور نیت یہ کہ میرا یہ پڑھا ہوا فلاں کو جائے گا، اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. دوسرا یہ کہ اگر نیت یہی ہے کہ یہ لوگ باتیں نہ کریں گے تو پھر تو چاہیے کہ آئیں، قرآن پڑھے، سپارہ پڑھے، چلا جائے. کبھی ایسا دیکھا کہیں آپ؟ وہ اپنی حاضری پوری لگا کے جائیں گے، اپنی کارروائی پوری کر کے جائیں گے. لہٰذا یہ سلسلہ جو ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. تعزیت کا معنی ہے مرنے والے کے عزیز و رشتہ دار کو ملا اور اس کے مرنے والے کے لیے دعا مانگی، اس کے لیے کچھ کلمات کہے کہ بھئی اللہ کی امانت تھی، اللہ لے گیا، صبر سے کام لو، ہمت سے کام لو. یہ ہے تعزیت، تلاوت نہیں. نہ یہاں اور نہ ہی قبرستان میں. بعض لوگ قبرستان میں تلاوت شروع کر دیتے ہیں. زیادہ نہیں جی، سورہ فاتحہ اور 4 کل شریف آخری اور درود شریف. مرنے والے کے ساتھ جا کے بھی یہ کام کر دیا، اور کبھی ویسے بھی قبرستان میں گئے تو یہ کام کر دیا، جو کہ صحیح نہیں ہے. قبرستان ایک تلاوت قرآن کے لیے یا نمازوں کے لیے نہیں ہے. تلاوت جو ہے وہ کام گھروں میں، قبرستان کے باہر. ہمارے یہاں یہ بھی ایک سلسلہ چلتا ہے کہ تلاوت جو ہے وہ وہاں جا کے کرتے ہیں. اور اسی حوالے سے میرا خیال ہے ایک بات اور ذکر کر دوں کہ ہمارے یہاں آج کل فوت شدہ کی ویڈیو یہ بڑی معروف ہو گئی ہے. پہلے فوٹو اور ویڈیو کا مسئلہ، دوسرے نمبر پر شادیوں اور ولیموں اور مہندیوں اور پتہ نہیں بچوں کے عقیقوں کی ویڈیوز، اور اب یہ فوت شدگان کی ویڈیوز بھی آ گئیں. پہلے نمبر پر تصویر سازی جائز نہیں ہے، ویڈیو بنانا جائز نہیں ہے. اب بعض لوگ پھر کہتے ہیں جی ہمارے ولیمے کی ویڈیو روکتے ہو، ہمارے بچے کی عقیقے کی ویڈیو روکتے ہو، ہماری شادی کی، ہماری مہندی کی ویڈیو روکتے ہو، تمہاری اپنی ویڈیو چل رہی ہوتی. میرا خیال ہے کسی بھی عقل مند کے لیے شادی کے ڈانس اور مولانا کے کسی کے درس یا حافظ قرآن قاری کی تلاوت میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں میلوں کا فرق ہے. اب یہ کہہ دینا کہ یہ ہو رہا ہے لہذا ہم، یہ جواز کی دلیل نہیں ہوتی. لہذا یہ ویڈیو وغیرہ جو ہیں یہ نہیں بنانے چاہیے. اللہ رب العزت مرنے والے کی مغفرت کرے، دعا کیجئے، بار بار کیجئے، جتنی مرتبہ کریں گے کم ہے. اور ساتھ ہی مرنے والے کے گھر میں عموماً ایک کام جو ہوتا ہے زور شور سے ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ وہاں اگربتی جلائی جاتی ہے. یعنی سوگ کی مجلس کہہ لیں، سوگ والا گھر کہہ لیں، وہاں اگربتی کا استعمال کیا جاتا ہے. نیت جہاں تک میں سمجھتا ہوں وہ یہی ہوتی ہے کہ چونکہ لوگ زیادہ اکٹھے ہوں گے تو تھوڑی خوشبو رہے. اب خوشبو کے لیے کیا دنیا میں صرف اگربتی رہ گئی ہے؟ خوشبو کے لیے بڑے خوبصورت قسم کے عطریات، تیل، خوبصورت قسم کے عطریات ہیں، خوشبویات ہیں، اور اگر سپرے کہیں تو سپریات ہیں. ہر طرح کی بہترین چیزیں دنیا میں موجود ہیں. سب کو چھوڑ کے صرف اگربتی کیوں؟
چونکہ ہمارے دل و دماغ میں کچھ قبروں کا اور مزاروں کا سسٹم جو ہے وہ بنا ہوا ہے، ہمیں وہی چاہیے جو وہاں ہوتا ہے وہ ہم یہاں بھی اپنے لیے نافذ کر دیتے ہیں۔ اور یہ سلسلہ جو ہے فوت ہونے والے کے گھر میں ہو یا کسی بھی گھر میں ہو، ہمارے بعض کیا بکثر لوگ جو ہیں وہ جمعرات کے جمعرات اپنے گھر کے اندر یہ سلسلہ بنائے رکھتے ہیں۔ تو یہ اگربتی جو ہے اس کو چھوڑے۔ اگر آپ لوگوں کو خوشبودار ماحول مہیا کرنا چاہتے ہیں تو دوسری کتنی خوشبوئیں ہیں، ان خوشبوؤں میں سے کوئی خوشبو استعمال کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی عرض والی بات نہیں ہے۔ اسی طرح ایک بات یہاں اور ذکر کر دوں، یہ دنیا فانی ہے، یہاں کسی کو ہمیشہ تو رہ نہیں جانا، کوئی آج گیا، کوئی کل گیا، کوئی اگلی مرتبہ گیا۔ اور کبھی کبھی جو یہ حادثات ہوتے ہیں یا ناگہانی آفات آتی ہیں، آسمانی آفات کہا جاتا ہے، بارش اتنے زور سے ہوئی کہ سیلاب آ گئے، زلزلہ آ گیا، آندھی اتنے زور سے آئی کہ مکان گر گئے، لوگ بڑے مارے گئے، اس قسم کے اگر حالات آ جاتے ہیں تو آدمی کو ان حالات میں اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنا چاہیے، صحیح مسلمان تو ہم سارے ہیں، بارے ہمارے تو نعرے اس سے بھی کچھ بڑے ہیں، زیادہ ہیں، صحیح معنوں میں ہمیں مسلمان ہونا چاہیے۔ حالات آ گئے، سیلابوں نے فصلیں تباہ کر دیں، اب تاجر لوگ جو ہیں وہ اپنا کام شروع کر دیتے ہیں۔ پچھلے دنوں کسی نے سوال پوچھا ہوا تھا کہ سیلابوں کی وجہ سے مرچ کی فصل جو ہے اس کو بہت نقصان ہوا ہے، اب اگر ہم مرچ کو کچھ دنوں کے لیے روک لیں، بعد میں بیچیں جب یہ بہت مہنگی ہو جائے، آپ اندازہ کریں کہ یہ کیا چاہ رہے ہیں لوگ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں لا يحتکر الا خاطئ، لا يحتکر الا خاطئ، یہ ذخیرہ اندوزی، چیز کو، کھانے پینے والی چیز کو، استعمال والی جو روزمرہ کے استعمال والی چیز ہے جسے لوگ روزانہ استعمال کرتے ہیں، ان چیزوں میں سے کسی چیز کو اس لیے روک لینا کہ کچھ عرصے کے بعد ہم یہ دیں گے، تو یہ سلسلہ ہے جسے ذخیرہ اندوزی کہا جاتا ہے، لوگوں کا استغلال، لوگوں کا استحصال، لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کے حدیث میں فرمایا کہ یہ خطا کار ہے۔ اور خطا کار کیا سمجھتے ہیں؟ گناہ گار کہہ لیں، خطا کار کہہ لیں، تقصیر وار کہہ لیں، الفاظ تو وہی ہیں ملتے جلتے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام، بلکہ بنی آدم کے لیے نبی سے فرمایا کل بنی آدم خطاء، سارے کے سارے بنی آدم جو ہیں وہ خطا کار ہیں، وخیر الخطائین التوابون، اور خطا کاروں میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو توبہ کرنے والے۔ اب اس سے واضح طور پر معلوم ہو رہا ہے کہ خطا کا معنی گناہ ہے، اور جو آدمی ذخیرہ اندوزی کرتا ہے وہ گناہ گار ہے۔ سیلاب آئے، فصلیں تباہ ہو گئیں، کاروباری لوگوں نے ذخیرہ اندوزی شروع کر دی، انسانیت کہاں گئی؟ انسانیت کا تقاضا تو یہ تھا کہ اللہ نے آپ کو فصلیں دی ہیں، اللہ نے آپ کو آپ کے خزانوں میں، آپ کے گوداموں میں اناج بھرا ہوا ہے، اس میں مرچ بھی ہے، اس میں گندم ہے، جو جوار ہے، آپ اپنے گوداموں کے منہ کھولیں، لوگوں کو، بھوکے مرتے لوگوں کو کھانا مہیا کریں۔ کھانا مہیا کرنے کی بجائے ان کے لیے جو ضروریات زندگی ہیں ان کو ذخیرہ کر کے بعد میں بیچنے کی سوچ رہے ہیں۔ یہ ہماری انسانیت۔ اور ایک یہی نہیں ہے، جس چیز کی ایسے موقعوں پر زلزلہ ہو یا سیلاب ہوں یا آندھیوں کے نتیجہ میں تباہی ہو، جب ایسا ہوتا ہے کاروباری لوگ جو ہے وہ اپنے ہر چیز کو اسی طرح، جس چیز کی اس وقت زیادہ ضرورت ہوگی اس چیز پر ہی وہ اپنا سمجھیں کہ کاروبار شروع کر دیتے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک خبر بڑی مشہور ہوئی، بڑی وائرل ہوئی، آپ لوگوں نے یقیناً سنی ہوگی کہ سیلابوں کی وجہ سے لوگوں کے گھر ٹوٹ گئے، سیلابوں کی وجہ سے لوگوں کے گھر ٹوٹ گئے، لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے، لوگوں کے گھر گر گئے، پانی میں بہہ گئے۔ اب ان لوگوں نے جن کے گھر پانی میں بہہ گئے ہیں انہوں نے ڈیرا لگایا، بیچاروں نے جان بچا کے، جو بچا سکے، بے شمار لوگ بیچارے
اس سیلاب کے موقع پر فوت ہوئے، جنہوں نے جان بچا کے کہیں ڈیرا لگایا اونچی جگہ پہ جا کے، اب وہ آسمان کے نیچے، کھلے آسمان کے نیچے ہیں، سر پہ چھت نہیں، تو ان کے لیے خیمے کی ضرورت ہے، کم از کم فوری طور پر بلڈنگ تو کوئی بنا کے دینے میں سے رہا، خیمے کی ضرورت ہے تاکہ وہ سر چھپا سکیں، اب کی موجودہ گرمی اور تیز ہوا وغیرہ سے بچ سکیں، گرد و غبار سے کچھ بچاؤ ہو جائے۔ اور یہ بھی نہیں بلکہ بعض ویڈیوز کلپ نے یہاں تک بتایا کہ خواتین کی طرف سے باقاعدہ یہ آواز آئی کہ ہمیں خیمہ دے دو تاکہ ہم بے پردہ نہ رہیں، ہمیں کھانا نہ دو، ہم بھوک برداشت کر لیں گی، بے پردگی برداشت نہیں کر۔ نیک خواتین اللہ کی بندیاں، کہا کہ تاکہ ہمارا پردہ ہو جائے ہمیں خیمہ دے دو، کھانے کے لیے پرواہ نہیں، ہم بھوک کاٹ لیں گی لیکن یہ بے پردگی نہیں کاٹ سکتے۔ ہمارے لوگوں نے خیموں کی قیمت بڑھا دی، 5-7 ہزار والا خیمہ آج کل 14, 15, 18 تک پہنچا ہوا ہے۔ اگر کبھی کوئی ایسا موقع آ جائے تو یہ منافع خوری اور ذخیرہ اندوزی جو ہے، اس کی بجائے ہمیں انسانیت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ لوگوں کو چیزیں سستی مہیا کریں۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ ساتھی لوگ کہتے ہیں جی ساری دنیا میں مہنگائی، یہ بالکل صحیح ہے، مہنگائی ساری دنیا میں ہے بلا شبہ، اور اس صرف مہنگائی کی وجہ سے جو مطلقاً مہنگائی ہے اس کی وجہ سے رونا دھونا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ ایک عالمی مسئلہ ہے، اس میں ہر ملک شامل ہے۔ کسی بھی ملک کا نام لے لیں، چیزیں جو ہیں وہ مہنگی ہیں، تو کیا اس کا معنی یہ ہوگا کہ ہم شور مچا دیں کہ مہنگائی مہنگائی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ یہ مطالبہ کیا کہ یا رسول اللہ، آپ بازار میں، مارکیٹ میں چیزوں کا ریٹ مقرر کر دیں، یعنی ریٹ جو ہیں وہ مقرر کر دیں، جیسا کہ ریٹ لسٹ عموماً ہوتی ہے نا، ہمارے دکانوں وغیرہ پہ عموماً لگی دیکھتے ہیں ہم ریٹ لسٹ کہ یہ کام اتنے کا یا یہ چیز اتنے کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں ریٹ لسٹ نہیں کروں گا، ریٹ مقرر نہیں کروں گا، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جب چاہتا ہے ریٹوں کو بڑھاتا ہے، جب چاہتا ہے ریٹوں کو کم کرتا ہے، یہ معاملہ فطرت پہ رہنے دیا، آپ نے مقرر نہیں فرمایا۔ لیکن یہ ذخیرہ اندوزی کر کے، منافع خوری کر کے لوگوں کی جیبوں کو لوٹنا، یہ مناسب بات نہیں ہے، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ایسے موقعوں پر خاص طور پر ہم کوشش کریں کہ لوگوں کے ساتھ تعاون ہو، ان کے ساتھ تعاون ہو، یہ نہیں کہ ہم ان کی، وہ پہلے بھوکوں مر رہے ہیں مزید ان کی جان نکالیں۔ اگر کوئی 4 پیسے کو زیورات ساتھ لے بھی آیا ہے تو ہم یہ کریں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کا زیور ہم بکوائیں اور نکلوائیں اور اپنی جان چھڑائیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال اگر کوئی آدمی ان رسوم و رواجات سے اور ان چیزوں سے نکلتا ہے تو اسی میں بہتری ہے، اسی میں خیر ہے، اور اس حقیقت کو ہمیں کبھی بھی نہیں بھلانا چاہیے کہ یہ زندگی 4 دن کی ہے، یہ 4 دن کی زندگی ہے اور اس کے بعد موت آنے والی ہے۔ ہر کسی کو، انبیاء کو آئی، شہداء کو آئی، صلحاء کو آئی، صدیقین کو آئی، ہر کسی کو موت آئی، اور یہ ایک حقیقت ہے، اس سے کسی کو فرار نہیں ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں، آپ سب کو، سننے دیکھنے والوں کو اور تمام مسلمانوں کو اللہ رب العزت اپنی موت کو یاد رکھنے کی توفیق دے، اور جب کسی کی یہاں کوئی موت ہو جائے تو اپنے آپ کو ایک صحیح اہل سنت کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے باہر نہ نکلے، جتنی کسی چیز کی اجازت دی گئی ہے اس کے اندر رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ایسے مواقع پر ہم صبر سے کام لیں، ہمت سے کام لیں، اور جو جائز طریقہ ہے وہ میت کو ثواب پہنچانے کا، وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابی نے جو کیا، اگر ایسا ہی ہم بھی کریں تو میت کو ثواب جائے گا۔ آپ مالی صدقہ کریں، مسجد میں کوئی کام کرا دیں، مسجد میں عورتوں کے لیے جگہ بنوا دیں، مسجد میں کوئی پنکھے لگوا دیں، ایئر کنڈیشن لگوا دیں، قالین ڈلوا دیں، جب تک یہ چیزیں زیر استعمال رہیں گی مرنے والے کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ مدرسہ میں جائیں، وہاں کتابیں مہیا کروا دیں، طالب علموں کے لیے کوئی کمرہ بنوا دیں اسپیشل، کچھ بھی کر دیں،
نیت کریں کہ اس کا ثواب ہمارے فلاں کو جائے، اللہ تعالیٰ اس کو ثواب پہنچائے گا جب تک وہ چیز موجود رہے گی، زیر استعمال رہے گی۔ مرنے والے کو ثواب پہنچانے کے طریقے یہ ہیں، اور جو طریقے ہم نے اختیار کر لیے ہیں، جو انداز ہم نے اختیار کر لیے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق نوازے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔